بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کابل میں گئے اور بڑا ہجوم جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تو بادشاہ کی لونڈی نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اتنا مجمع کیسے جمع ہو گیا؟ انہوں نے کہا شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں۔ اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں؟ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ دیکھ، جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں، اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں۔ وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ آپ نے اسے وظائف دیے، اوراد دیے، اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی اچھے کاموں کی، عبادات کی۔ وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی، پہلے بھی پارسا تھی۔ جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا، اس کی نیکی میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوا۔ تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، بادشاہ اس پر شفقتیں، مہربانیاں شروع ہو گئی، اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے، نیک ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دیے، اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا، اس کی نمازیں دیکھتا تھا، اس کے روزے دیکھتا تھا، اس کی عبادت دیکھتا، یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے، یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے۔ بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ اب کیا ہوا، جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی، دھکا دینے ہی والا تھا، ہاتھ رکھنے ہی والا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں، اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں۔ کہا جب مشکل تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے میرے شیخ، ہے شاہ نقشبند بخاری، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے، آؤ میری مدد کے لیے آؤ۔ جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے، اپنے دامن میں لیا، اسے بچایا۔ اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے، آپ کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ کہا آپ کب آئے، آپ کب پہنچے؟ کہا ہے موری مریدہ تو ادھر چبارے سے آ رہی تھی، میں بخارے سے آ رہا تھا۔ تو چبارے سے آ رہی تھی، تو وہاں سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو چبارے سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو وہاں سے اتری، تو وہاں سے گری، یہ تیری پرواز ہے، اور ادھر اللہ کے ولی کی پرواز کیا ہے؟ کہا تو ابھی کابل کی زمین پر پہنچی نہیں تھی، تیرا پیر تیری مدد کے لیے بخارے سے کابل کی زمین پر پہلے پہنچایا۔ اب یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے واقعہ بیان کر دیا ہے، تو بھائیو یہ واقعہ تو ہے لیکن یہ واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ